السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، اس سال دہم جماعت کے نصاب میں 2 رباعیاں شامل ہیں، ایک یاس یگانہ چنگیزی اور دوسری شاد عارفی صاحب کی رباعیاں اس سال نصاب میں شامل ہیں۔ تو ہم ان دونوں کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ آپ 9ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ 4 مصروں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں۔ 9ویں میں آپ پڑھ چکے ہیں یہ تعریف۔ اس میں اصل میں 4 مصرے ہوتے ہیں اور چاروں مصروں میں مطلب یہ کہ چاروں مصرے ایک خاص بحر میں ہوتے ہیں اور ایک خاص وزن میں ہوتے ہیں۔ جو کچھ رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ تو رباعی میں یہ ہوتا ہے کہ چاروں مصروں میں سے جو پہلا مصرع ہوتا ہے تو وہ وہاں سے شاعر اپنی بات شروع کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ جو خیال پیش کرنا چاہتا ہے وہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور چوتھا مصرع بہت اہم ہوتا ہے رباعی کا۔ اس میں اس کا خیال بالکل انتہا پر ہوتا ہے اور آخری درجے پر ہوتا ہے، اور وہاں پر وہ اپنی بات اچھے انداز سے آخری مصرے میں زوردار انداز سے اپنی بات پیش کرتا ہے۔ اس میں 24 اوزان رباعی کے لیے مخصوص ہیں۔ 24 اوزان ہیں رباعی کے، اور اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا۔ فارسی میں سے یہ رباعی اردو میں آئی۔ فارسی ادب میں رباعی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے، پہلے زمانے سے فارسی میں رباعی کہی جاتی ہے۔ فارسی میں عمر خیام جو مشہور شاعر ہیں فارسی کے، ان کی رباعیاں بہت مشہور ہیں۔ اردو کے ابتدائی زمانے میں بعض دکنی شعراء جیسے قلی قطب شاہ اور ملا وجہی نے رباعیاں کہی ہیں۔ ہمارے جو قدیم شعراء ہیں دکن کے، اس میں قلی قطب شاہ، ملا وجہی نے بھی رباعیاں کہی ہیں، اور شمالی ہند میں جو لکھنؤ، دہلی وغیرہ میں یہاں بھی رباعی لکھنے کا رواج شروع ہوا بعد میں۔ تو رباعی کے لیے کوئی موضوع مخصوص نہیں ہے، یعنی اس سے کوئی ٹاپک ایسے مخصوص نہیں ہے کہ اسی پر رباعی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور سے ہم کو جو رباعیاں ملتی ہیں وہ فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ فلسفیانہ باتیں، عقل مندی اور دانش مندی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین اس میں بیان کیے جاتے ہیں، اور حمدیہ اور عشقیہ موضوعات پر بھی رباعیاں کہی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اور عشقیہ رباعیاں بھی کہی گئی ہیں۔ اب اس سال جو ہم کو 2 رباعیاں پڑھنی ہیں، یاس یگانہ چنگیزی، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں کہ یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنی انفرادیت کو قائم رکھنے کی بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، یاس یگانہ چنگیزی نے اپنے مخصوص لہجے میں، کہ انسان نے اپنی انفرادیت کو باقی رکھنا چاہیے، یعنی اس کے اندر جو ایسی صلاحیت موجود ہے جو دوسروں سے اس کو الگ کرتی ہے، اس کو منفرد بناتی ہے، تو اس کو انسان نے قائم رکھنا چاہیے۔ اور اس رباعی سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان رکاوٹوں اور مصیبتوں کے باوجود راہ حق پر قائم رہے، یعنی انسان کو چاہے کتنی رکاوٹیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، اس کو صحیح راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ اور شاد عارفی کی رباعی میں ہم کو حرکت و عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کی جو رباعی ہے وہ انسان کو حرکت اور عمل کا پیغام دیتی ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل سے غافل نہ ہو۔ اس میں ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے عیش و عشرت میں کھو جائے اور اپنی جو اصل منزل ہے اس سے غافل ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں ہم یہاں پر دونوں رباعیاں دیکھتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ یاس یگانہ چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین تھا۔ وہ 1883 میں پیدا ہوئے۔ پہلے ان کا تخلص یاس تھا، بعد میں یگانہ ہو گیا، اس لیے ان کو دونوں مطلب یہ کہ دونوں تخلص ساتھ میں عام طور سے لگائے جاتے ہیں کہ یاس یگانہ چنگیزی۔ تو یاس پہلے تخلص کرتے تھے، بعد میں یگانہ انہوں نے تخلص کر لیا۔ ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے، چھایا ہوا ہے، یعنی ان کی آپ شاعری پڑھیں گے تو اس میں ایک انفرادیت ہے، ایک انوکھا پن ہے، یہ سب سے مطلب جدا نظر آتے ہیں دوسرے شعراء سے۔ بول چال کے ایسے الفاظ بھی جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہوتے، معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے یاس یگانہ استعمال کرتے تھے۔ آپ کو ان کی جو زبان ہے اس میں ایسے الفاظ بھی مل جائیں گے کہ جو عام ادبی زبان میں استعمال نہیں ہوتے، عام لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ معنی میں تیزی اور تندی لانے کے لیے، یعنی معنی میں تھوڑی تیزی لانے کے لیے، تھوڑا اچھا لگنے کے لیے، معنی کو اور اچھا بنانے کے لیے یاس یگانہ چنگیزی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ادبی زبان کا حصہ نہیں ہوتے۔ ان کے کلام کے مجموعے آیات وجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے۔
دو مجموعے ان کے یہاں دیے ہوئے ہیں، ایک آیت وجدانی اور گنجینا، یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ یاس جگانا چنگیزی کا انتقال 1956 میں ہوا اور انتقال 1956 میں ہو گیا۔ اب ہم خاص ربائی کی طرف چلتے ہیں۔ مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا پھکے، جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس ربائی میں ہم الفاظ معنی پہلے دیکھتے ہیں۔ مردان خدا، یعنی مردان خدا سے کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ والے، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ مردان خدا کہلاتے ہیں۔ شعلہ غم، غم کا شعلہ، مرکب اضافی کی ترکیب ہے۔ پھکنا یعنی جلنا جھلسنا۔ جادہ کہتے ہیں راستے کو، دھارا جو پانی کا ریلا ہوتا ہے دھارا کہلاتا ہے۔ تو یہاں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یاس جگانا چنگیزی کہہ رہے ہیں کہ مردان خدا کسی کے آگے نہ جھکے، جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کسی کے بھی آگے نہیں جھکتے۔ دل شعلہ غم سے پھک رہا تھا پھکے، چاہے ان کا دل غم کے شعلے سے جل رہا تھا تو وہ جلے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کو کتنی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں، کتنے ہی غم ان پر ٹوٹیں، لیکن غموں کے پہاڑ ٹوٹیں، لیکن وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ اللہ کے خاص بندے صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا، کیوں؟ اس لیے کہ راستہ بھی اپنا ہے اور ارادہ بھی اپنا ہے۔ انہوں نے جو راستہ چنا ہے اللہ کی محبت کا اور اللہ کے راستے پر چلنے کا، تو انہوں نے وہ راستہ بھی اپنا ہے اور ارادہ بھی اپنا ہے۔ انہوں نے بالکل پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں۔ تو راستہ بھی اپنا ہے اور ارادہ بھی اپنا۔ دھارا کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے، اور پانی کا جو ریلا ہوتا ہے وہ پتھروں اور پہاڑوں سے نہیں رکتا۔ تو اسی طرح سے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا راستہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں پختہ ارادے کے ساتھ، اور کوئی آنے والی راستے میں آنے والی مصیبت و تکلیف ان کا راستہ نہیں روک پاتی، اور وہ اپنی منزل پر پہنچ کر دم لیتے ہیں۔ تو اس ربائی میں اللہ کے خاص بندوں کی شاعر نے تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، چاہے کتنی مصیبتیں آ جائیں، دل ان کا غم سے جلنے لگے تب بھی وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتے۔ اور کیوں اپنا راستہ چھوڑیں جبکہ پانی کا ریلا بھی جو ہے وہ پتھروں پہاڑوں سے نہیں رکتا؟ تو یہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں، یہ کیوں اپنا راستہ چھوڑیں گے؟ اب ربائی نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں، شاد عارفی کی مختصر تعارف ان کا دیکھتے ہیں۔ شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا، وہ 1900 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا وطن رامپور تھا۔ نام ان کا احمد علی خان، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو، شاد تخلص تھا، رامپور وطن تھا، 1900 میں پیدا ہوئے۔ اور نظموں کا پہلا مجموعہ سماج کے نام سے آیا، 1946 میں یہ شائع ہوا تھا۔ ان کی نظموں اور غزلوں میں طنز و مزاح، واقعاتی رنگ اور افسانوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے۔ تو ان کی نظمیں اور غزلیں اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہم کو طنز و مزاح ملے گا، یعنی طنز کی باتیں بھی ملیں گی اور ہنسی مذاق کا پہلو بھی آپ کو ملے گا۔ واقعاتی رنگ بھی ہے، یعنی حقیقت کو پیش کیا ہے انہوں نے، واقعات کو پیش کیا ہے۔ اور افسانوی کیفیت، یعنی جو افسانے اور کہانی کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کا آپ کو امتزاج ملتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ نظموں اور غزلوں میں آپ کو طنز و مزاح بھی مل جائے گا، واقعاتی رنگ بھی، اور افسانوی کیفیت بھی اس میں مل جائے گی آپ کو۔ اور شاعری میں مزاحمت کا عنصر نمایاں ہے، ان کی شاعری میں احتجاج ہے۔ اور ان کے مجموعے شوخیِ تحریر اور سفینہ چاہیے جدید شاعری کے نمائندہ مجموعوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے جو مجموعے ہیں شوخیِ تحریر اور سفینہ چاہیے، یہ جدید شاعری کے جو نمائندہ مجموعے ہیں، جو آج کی جدید شاعری ہے اس کی نمائندگی کرنے والے جو شاعری کے مجموعے ہیں اس میں ان کی کتابوں کا شمار ہوتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شاد عارفی؟ نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے، آدمی سست گام ہو جاتا ہے، سعی منزل طلب کو جاری رکھیے، نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ عشرتوں میں، عشرت آرام، عیش و آرام، سست گام یعنی سست رفتار، سعی منزل طلب کی منزل کی کوشش، یہ پورا مرکب اضافی ترکیب ہے، سعی منزل طلب کی منزل کی کوشش۔ تو شاعر یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ جب نفس جو ہے وہ عیش و عشرت میں کھو جاتا ہے، انسان کا جب نفس جو ہے عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے تو آدمی سستگام ہو جاتا ہے، آدمی سست ہو جاتا ہے،
پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ صرف آرام طلب ہو جاتا ہے، وہ صرف عیش و عشرت میں مبتلا رہتا ہے، اس سے کوئی بڑا کام وہ سر انجام نہیں دے سکتا، تو آدمی سست ہو جاتا ہے، سست رفتار ہو جاتا ہے۔ تو اسے شاعر کہہ رہا ہے کہ سست مت پڑیے، بلکہ سعی منزل طلب کو جاری رکھیے۔ اپنی جو طلب کی منزل کی کوشش ہے، یعنی کیا مطلب، آپ اپنی طلب اور جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے، اس کے لیے آپ جب کوشش کرتے رہیں گے، جب آپ اپنی منزل کو طلب کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر آپ کا کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ شاعر نے بتائی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اور عیش و عشرت میں پڑ جائیں گے تو نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر پیر کو بھی نہ ہلایا جائے نا تو پیر بھی سو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی حالت میں اگر پیر کو رکھا جائے تو وہ بھی سن ہو جاتا ہے۔ تو جب پاؤں جو ہے ایک حالت میں رہنے پر سن ہو جاتا ہے، تو جب نفس کو عیش و عشرت میں جب نفس کھو جاتا ہے تو آدمی سست ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان نے اپنی منزل کی طلب کو جاری رکھنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، تبھی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ دونوں رباعیاں آپ کے سامنے تشریح پیش کی گئی، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آئی ہوں گی دونوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔